आऊज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज की जो वीडियो है उसमें हमने बेसिकली इस्लामिक फ़ाइनेंशियल सिस्टम जो है वो डिस्कस करना है। मैंने एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम देखी है जो हमारी सोसाइटी में है, ख़ास तौर पर पाकिस्तान का ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है और मैं पूरी नेशन को इस वीडियो के ज़रिए एड्रेस करना चाहता हूँ कि हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह नमाज के मामले में ठीक हैं। हम लोग नमाज़ें जो हैं वो बाजमात और बड़ी खूबसूरत तरीके से अदा करते हैं। रमज़ान के रोज़े भी बड़े खूबसूरत तरीके से उसको रखते हैं, हज पे भी जाते हैं, हमारी अखलाकी मामलात भी ठीक हैं, कुरान पाक की तिलावत का भी हम एहतमाम करते हैं। लेकिन हमारे अक़ीदों का और हमारे अमाल का एक बड़ा इम्पॉर्टेंट जुज़ है जो है माल ख़र्चना। उस पे हम लोग उस तरह से रिसर्च नहीं कर पा रहे और उस तरह से हम माल ख़र्च नहीं कर पा रहे जिस तरह से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें कहा है। अच्छा, मैं एक्चुअली आपको एक चीज़ समझा दूं कि हर चीज़ के करने का एक सीक्वेंस है। अल्लाह ताला ने नेकी करने का भी एक सीक्वेंस हमें बताया है। अगर हम उस सीक्वेंस से नेकी नहीं करेंगे ना तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में वो उस तरह से कबूल नहीं होगी जैसे अल्लाह ताला ने कुरान करीम में हमें हुक्म दिया है। जैसे एक छोटी सी मिसाल है, सूरह बकरा में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, बड़ी खूबसूरत आयत है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व इज़ अख़ज़ना मीसाक़ बनी इस्राईल ला ताबुदूना इल्लल्लाह व बिल वालिदैनि इहसाना व ज़िल क़ुरबा वल यतामा वल मसाकीन व क़ूलू लिन्नासि हुस्ना व अक़ीमुस सलाता व आतुज़ ज़कात। तो उसमें अल्लाह ताला ने पूरा सीक्वेंस बताया कि मैंने बनी इसराइल से वादा लिया था कि अल्लाह के सिवा किसी की इबादत नहीं करनी, वालिदैन के साथ उसने सलूक करना है, रिश्तेदारों के साथ उसने सलूक करना है, यतीमों मस्किनों का ख्याल रखना है, आम लोगों के साथ उसने अखलाक से बात करनी है, नमाज कायम करनी है, ज़कात देनी है। अब अगर कोई शख्स इस सीक्वेंस को आगे पीछे करता है, या अफ़तुमिनूना बिबादिल किताबी व तकफ़ुरूना बिबाद, कि किताब के किसी हिस्से पर ईमान ले आए लेकिन किसी हिस्से पर ना लेके आए, तो वो नेकियां अल्लाह की बारगाह में उस तरह से काबिल कबूल नहीं है। जैसे एक शख्स है वो वालिदैन के साथ हुस्न सलूक से पेश नहीं आता लेकिन लोगों से बड़े खुश अखलाक़ी से मिलता है, यतीमों मस्किनों का ख्याल नहीं रखता लेकिन नमाज़ें 5 वक्त की पढ़ता है, तो उसकी नेकियां अल्लाह की बारगाह में कबूल ही नहीं है। क्योंकि अल्लाह ने कुरान में साफ साफ फरमा दिया है, क्या तुम किताब के कुछ हिस्से पर ईमान लाते हो और कुछ का इनकार करते हो तो मैं तुम्हें दुनिया में भी ज़लील करूँगा और आखिरत में भी जो है ना शदीद अज़ाब का सामना करना पड़ेगा। तो इसी तरह जैसे आप सूरह बकरा स्टार्ट करते हैं तो अल्लाह ताला ने फरमाया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह हुदल लिल मुत्तक़ीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल ग़ैबि व युक़ीमूनस-सलात व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िकून। इसमें जो थर्ड इम्पॉर्टेंट चीज़ है ना सर, वो ये है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो रिस्क हमें दिया है उसमें से ख़र्च करना। अब यहाँ पे मैंने काफ़ी लोगों को ऑब्ज़र्व किया है, कई लोगों का मैंने इंटरव्यू किया है। अनफॉर्चुनेटली ये सबको पता है कि हाँ ख़र्च करना है, लेकिन किस अंदाज से करना है, किस क्वालिटी का करना है, किस सीक्वेंस से करना है, वो लोगों को उस चीज़ का आइडिया नहीं है। तो मैं पर्सनली ये समझता हूँ ये बहुत बड़ा रिसर्च गैप है और हमारी नेशन को इन चीज़ों का पता होना चाहिए। तो आज मैं इंशाल्लाह वीडियो में ये चीज़ें आपके सामने डिस्कस करूँगा कि आपने किस तरह से इसको खर्च करना है और माल किस तरह से इसको करना है। सबसे पहली बात कि माल कमाना किस तरह से, माल को हमें रिस्क जो है वो हमें बिल्कुल हलाल तरीके से कमाना है। और अगर हम हलाल तरीके से मुराद ये है कि सच बोल के कमाना है, नाजायज़ उसमें प्रॉफिट नहीं रखना और हमें उन फाइनेंशियल मैटर्स को हैंडल करना है जो इस्लाम के अगेंस्ट ना हो, जो अगेंस्ट ना हो। हाँ जी, जैसे मिसाल के तौर पर सूद के कारोबार से बचना है, हमें हराम काम से बचना है, किसी को धोखा नहीं देना, शराब में डीलिंग नहीं करनी, सूद के सारे मामलात में डीलिंग नहीं करनी या बेहयाइयों के मामलात में हमें डीलिंग नहीं करनी। तो उस तरह से हमने माल कमाना है। अब जब आप माल कमा लेंगे तो उसमें से आपने ख़र्च किस तरह से करना है। देखें, उसमें से एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है जो मैंने अक्सर ऑब्ज़र्व किया है कि हम जब कमाना शुरू करते हैं, जब हमारी इनकम बढ़ती है तो हम सीधा अपनी ख्वाहिशात को चेज़ करना शुरू कर देते हैं। जैसे आप किसी से पूछें कि भाई अगर तुम अच्छा कमाओगे तो क्या करेगा, कहेगा जी मैं अच्छी गाड़ी ख़रीदूँगा, घर नया ख़रीदूँगा, ब्रांड के जो है ना वो सूट्स पहनना शुरू कर दूँगा। अच्छा, अब ये है जो इंसान की ख्वाहिश है, लेकिन एट द सेम टाइम कुरान आपको क्या कह रहा है, चूँकि हम अल्लाह के बंदे हैं, ये कायनात अल्लाह ताला ने बनानी है तो हमें अल्लाह रब्बुल आलमीन की हदायत को फॉलो करना है। अब अल्लाह ताला ने सूरह बनी इसराइल में बड़ा क्लियर कट फरमाया हुआ है कि जो शख्स फजूल खर्च है, जो फजूल खर्ची करता है वो शैतान का भाई है। और अल्लाह ताला ने कुरान करीम में हमें बहुत जगह से जो है ना वो अपनी इवन जायज़ ख्वाहिशात को भी अगर आप चेज़ करें तो उससे अल्लाह ताला ने हमें रोका है। क्योंकि
ہمیں جو ہم نے مال کمایا ہے اس میں دوسرے لوگوں کا بھی حق ہے. تو اگر لیٹ سپوز آپ کی انکم ایک مثال کے طور پر اگر لیٹ سے آپ مہینے کا 4 لاکھ روپے کماتے ہیں لیکن وہ سارا پیسہ آپ کیا کر رہے ہیں جی کہ گاڑیاں خرید رہے ہیں, گھر خرید رہے ہیں, برانڈ کے سوٹ پہن رہے ہیں, اور اس میں سے لیٹ سپوز آپ نے 10-5 ہزار روپے خرچ کر دیا یا 20-25 ہزار روپے خرچ کر دیا اور آپ یہ سمجھ رہے ہیں بالکل رائٹ ٹریک پہ ہیں, تو میرا زیادہ خیال ہے کہ آپ انتہا کی فضول خرچی کر رہے ہیں. جو معاملات ایزیلی ہینڈل ہو سکتے ہیں اس پہ آپ ایکسیس جو ہے وہ اسپینڈنگز کر رہے ہیں, پھر خواہشات کو اس طرح سے چیز کر رہے ہیں جی کہ میں ہر مہینے جو ہے باہر کا ٹور کر رہا ہوں, کبھی ٹرکی جا رہے ہیں, کبھی امریکہ جا رہے ہیں, تو یہ چیزیں آ جاتی ہیں فضول خرچی میں, اور فضول خرچ کو کلیئر کٹ اللہ تعالیٰ نے شیطان کا بھائی کہہ دیا. تو مجھے کیا کرنا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ میری انکم کا سائز بڑھاتا جائے تو نو ڈاؤٹ ایک اچھا لائف سٹائل آپ ضرور اڈاپٹ کریں, لیکن اس کے ساتھ آپ نے مال خرچ کرنا ہے. اب وہ خرچ کس طرح سے کرنا ہے؟ سب سے پہلے آپ نے یہ دیکھنا ہے, اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں سورہ بقرہ میں آیت نمبر 273 میں بتایا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جناب کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے کام میں گر گئے ہیں, جیسے وہ قرآن پہ ریسرچ کر رہے ہیں اور وہ دین کی خدمت کر رہے ہیں. ایسے لوگ جو ہیں جن کو اپنے ذریعہ معاش کے لیے ٹائم نہیں ملتا, تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کے لیے خرچ کرو, اور وہ خرچ تمہارا جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں بڑا مقبول ہوگا. تو اگر ہم دیکھتے ہیں ہمارے آس پاس میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو دن رات قرآن پاک پہ ریسرچ کر رہے ہیں اور قرآن پاک پہ ریسرچ کر کے دین کی خدمت کر رہے ہیں, تو ہمیں انکم کا ایک اچھا پورشن ان لوگوں پہ خرچ کرنا چاہیے, کیونکہ وہ چونکہ قرآن پہ ریسرچ کر رہے ہیں تو اس طرح سے اپنی کمائی نہیں کر پا رہے جس طرح سے آپ لوگ کر پا رہے ہیں. اچھا کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ ہیبیچول ہوتے ہیں, ہیبیچول لوگوں پہ آپ نہ خرچ کریں. جیسے آپ دیکھتے ہیں فقیر وغیرہ مانگنے والے آپ کو سگنلز وغیرہ پہ مل جائیں گے, ان سے بہتر ہے کہ آپ ان لوگوں پہ خرچ کریں جو اللہ کی دین کے لیے کام کر رہے ہیں, جو اسٹڈی کر رہے ہیں, جو اللہ تعالیٰ کی قرآن کو سمجھ رہے ہیں اور سمجھا رہے ہیں. تو ان پہ جو آپ خرچ کریں گے وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں زیادہ قابل قبول ہوگا. اچھا اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ کس کوالٹی کا خرچ کرنا ہے, یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. اس پہ جو ہے وہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 267 ہے. سورہ بقرہ کی آیت 267 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب بھی خرچ کرنا ہے تو اسی کوالٹی کا خرچ کرو جو کوالٹی آپ اپنے لیے پسند کرتے ہیں. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی خوبصورت حدیث ہے, آپ نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے بھائی کے لیے وہ پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. تو جب بھی مال خرچنا ہے تو اسی کوالٹی کا, جیسے اگر لیٹ سپوز آپ اپنے لیے بریانی کھانا پسند کرتے ہیں لیکن آپ دال خیرات میں خرچ کر دیں تو یہ خرچ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پسندیدہ نہیں ہے. اور اللہ کی پسند سے زیادہ ہم کس کی پسند کا خیال رکھیں؟ تو آپ خود اپنے لیے برانڈ کے سوٹ پسند کرتے ہیں لیکن جب آپ خیرات کرنے لگے تو بس معمولی سا جو ہے وہ لے کے اللہ کی بارگاہ میں خیرات کر دیا. تو ان چیزوں کا ہمیں خاص خیال رکھنا ہے کہ ہم جب بھی خیرات کرنے لگیں, جب بھی مال خرچ کرنے لگیں تو اسی کوالٹی کا ہم خرچ کریں. یہ نہیں ہے کہ ہم اپنے اوپر جو ہے وہ برانڈنگ کا سوٹ پہن رہے ہیں, اپنے اوپر 20-25 ہزار روپے کا سوٹ پہن رہے ہیں لیکن خیرات کر دیا تو 2-3 ہزار روپے کا خرچ کر دیا. یہ چیز بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہے, اللہ تعالیٰ کے لیے پسندیدہ نہیں ہے. اچھا وہ آپ دیکھ رہے ہوں گے یہ ڈیفینیٹلی یہ چیزیں وہ تھیں جو مجھے بھی اس طرح سے معلوم نہیں تھی, لیکن جب میں نے قرآن پاک پہ ریسرچ کیا تو مجھے اس چیز کا آئیڈیا ہوا. اچھا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ بھی بڑا خوبصورت ریفرنس ہے اور یہ ہے سورہ بقرہ کا آیت نمبر 177. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نیکی یہ نہیں ہے کہ آپ مشرق یا مغرب کی طرف منہ کر لیں. جیسے کچھ لوگ ہیں وہ دنیا سے آئسولیٹ ہو جاتے ہیں اور آئسولیٹ ہو کے بس نمازیں پڑھ لیں اور کسی سے بولنا چالنا نہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ نیکی نہیں ہے. نیکی یہ ہے کہ آپ وہ خرچ کریں, وہ مال خرچ کریں جو آپ کے لیے عزیز ہے, جو آپ کو عزیز ہے, وہ مال خرچ کریں. اور وہ آپ نے کس طرح سے خرچ کرنا ہے, وہ آپ نے خرچ کرنا ہے اس کا سیکوینس میں آپ کو بتاتا ہوں. سب سے پہلے آپ نے خرچ کرنا ہے اپنے پیرنٹس پہ, پھر رشتہ داروں پہ, پھر یتیموں مسکینوں میں. تو آپ سب سے پہلے اپنے پیرنٹس پہ خرچ کریں. پھر آپ اپنی فیملی میں دیکھیں کہ فیملی میں کوئی ایسے تو نہیں ہیں جو محتاج ہیں, ان کے مانگنے سے پہلے ان کو خرچ کریں. یعنی کہ میں ایزیلی سمجھاتا ہوں, مے بی پرسنٹیجز ویری کرتی ہوں, لیکن اگر لیٹ سپوز ایک بندہ جو ہے وہ مہینے کا 4 لاکھ روپے کما رہا ہے, ایک مثال ہے جو اس وقت کرنٹ صورتحال چل رہی ہیں, تو اگر آپ اپنے ایکسپنسز جو ہیں وہ 1.5-2 لاکھ میں مینیج کر لیتے ہیں, جو اوپر والے 2 لاکھ ہیں, بجائے اس کے کہ آپ سیونگ سٹارٹ کر دیں یا بجائے اس کے کہ آپ کوئی اور انویسٹمنٹ پلان کریں, اس کو سب سے بہترین انویسٹمنٹ ہے کہ آپ اس کو اللہ کی بارگاہ میں خرچ کریں. اور آپ نے سب سے پہلے اپنے پیرنٹس کی فائنینشیل نیڈس کو دیکھنا ہے, پھر رشتہ داروں میں ان لوگوں کی فائنینشیل نیڈس کو دیکھنا ہے جو
اس وقت جو ہے پاورٹی لائن سے نیچے ہیں، پھر رشتہ داروں میں دیکھیں کوئی یتیم تو نہیں ہے، کوئی مسکین تو نہیں ہے، کوئی محتاج تو نہیں ہے، پھر کوئی مقروض تو نہیں ہے اس کا قرض چھڑوا دیں، کوئی مسافر تو نہیں ہے کہ جو بیچارہ سفر کر کے گیا ہو اور وہاں پہ وہ پرابلم فیس کر رہا ہوں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا ہے اسی آیت میں کہ جو شخص سختی میں بھی خرچ کرے، مطلب اگر آپ لیٹ سے فائنینشلی خود بھی اتنے ویل اسٹیبل ہیں پھر بھی آپ دوسروں کا خیال رکھیں، اور جب وعدہ کریں پورا کریں، نماز قائم کریں اور لوگوں کے قصور کو معاف فرما دیں، تو یہ وہ کوالٹیز ہیں جو ڈرنے والی ہیں۔ اچھا، اس میں ایک میں بڑا امپورٹنٹ بات آپ سے شیئر کرتا ہوں، پھر ویڈیو لمبی ہو جائے گی، اس کو اینڈ کرتے ہیں فی الحال، کہ جب آپ اللہ کی بارگاہ میں خرچ کرنا شروع کرتے ہیں نا تو آپ کے دل میں صلہ رحمی آتی ہے، ترس آتا ہے، اور جو لوگ اپنی خواہشات کو چیز کرتے ہیں ان کا دل سخت ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور وہ تکبر کا ایک ایلیمنٹ جو ہے وہ ان میں پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے اگر ہم اسی طرح سے مال کمائیں اور جس طرح اللہ نے کہا ہے اسی طرح سے خرچ کریں تو دل میں رحم کا مادہ پیدا ہوگا۔ اور اس میں اینڈ پہ میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، کچھ انٹرپرینورز ہیں ان لوگوں سے میری ریکویسٹ ہے کہ سر آپ کائنڈلی جب بھی آپ بزنس کریں تو جو لوگ لیبر میں ہیں، جو خون پسینہ ایک کر رہے ہیں، ان کو منیمم ویج سے اچھا پے کریں۔ اگر آپ سارے پیسے اپنی خواہشات پہ خرچ کریں گے اور ان کو منیمم ویج سے بھی انڈر رکھیں گے تو آپ تو اللہ تعالیٰ سے جنگ کی جو ہے نا وہ بات کر رہے ہیں۔ تو یہ میرا خیال ہے سود لینے سے بھی بڑا ظلم ہے، اس چیز کا بڑا خیال رکھنا چاہیے۔ تو امپلائیز کی جو بیسک نیڈس ہیں ان کو پورا کریں، کیونکہ آپ نے تو انویسٹمنٹ کیا ہے، خون پسینہ ایک تو لیبر کر رہی ہے نا آپ کا، اس چیز کا بھی آپ نے خیال رکھنا ہے۔ تو اگر ہم اللہ کی راہ میں اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق خرچ کرنا شروع کر دیں گے تو ہمارے دل میں صلہ رحمی آئے گی اور ایکویلٹی کریٹ ہوگی۔ لیکن اگر آپ پیسوں سے اپنی خواہشات کو چیز کرنا شروع کر دیں گے اور پیسوں کا جو سورس ہے وہ بھی حرام ہے تو سیلفشنس بڑھتی جائے گی، تکبر بڑھتا جائے گا اور ہم دین حق سے بہت دور نکل جائیں گے۔ تھینک یو سو مچ۔